کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے عظمت اسلام آج ہمارا موضوع ہے، اور آج انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور جناب مفتی خرم اقبال الرحمانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ آپ کی ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدات، آپ کی میں سمجھتا ہوں یہ جو خدمت ہے، مسلسل جو جذبہ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس جذبے کی استقامت پر کلام ہوگا، اور کل کا موضوع استقامت ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم چلے کہ جی اس پر استقامت کیسے حاصل ہو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضور آج عظمت اسلام کے حوالے سے سب سے پہلے ظاہر ہے سوالات تو ہوتے رہیں گے، انٹروڈکٹری کویسچن ہونا چاہیے کہ کیا اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو اسلام کے تعارف کا سوال کیا ہے اس کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی کہ جب کوئی شخص یا کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے منچ پر، تو اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پیش کیا جاتا ہے صحیح کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا نام یہ ہے، ان کے سارے کام یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پورا تعارف پیش کر کے پھر انہیں عوام الناس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو تعارف پیش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے نا اس کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ ہے کیا، اللہ اس کی پہچان کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، تاکہ پھر اس حوالے سے اس کا پروٹوکول بھی ہو، اور اس حوالے سے لوگ اس کو سننے کے لیے جمع بھی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے اسلام کے تعارف کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ صحیح اچھا گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھا۔ صحیح اچھا کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ وہ تھا اجنبی شخص۔ جب اجنبی شخص تھا، ہم نہیں جانتے تھے، تو ظاہر ہے کہ دور سے آنا چاہیے تھا اسے، صحیح کوئی مسافر ہوگا۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے سر سے یا کپڑوں سے کوئی سفر کے آثار معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا جی آ کر بیٹھا اور عرض کرنے لگا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، کیا تعارف ہے اس کا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ و تشہد ان محمد رسول اللہ، کہ سب سے پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ چوتھی چیز وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا، جب رمضان آ جائے تو روزے رکھنا۔ اور پانچویں چیز وَتَحِجَّ الْبَيْتِ ان استطاعت الیہ سبیلا، کہ حج بیت اللہ کرنا اگر اس کے راستے کی استطاعت ہو۔ تو یہ پانچ چیزیں اسلام کا تعارف ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ بنیادی ارکان جی ہیں اسلام۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں اور انبیاء پر، پھر اس کے ساتھ تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر، ان تمام، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ لیکن اسلام کا تعارف یہ کروایا۔ اب اس بات کی طرف آ جائیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نا اپنی تشریحات کر کے یا لا علمی میں کچھ کہہ کر اسلام کو محدود کرتے ہیں۔ اب کس طریقے سے محدود کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی بس آپ نے نماز وغیرہ پڑھ لی نا،
روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج بیت اللہ کر لیا، بس یہ آپ کا اسلام ہو گیا، آپ کا اسلام ہو گیا۔ یعنی اسلام کو یوں سمجھ لیں کہ مساجد کی چار دیواری میں بعض اوقات محدود کر کے رکھ دیا جاتا ہے، تو اسلام اس تک محدود نہیں، یہ بھی اسلام ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی، کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کرو، فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخری، کہ جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، عزیز و قارب کے ساتھ صلہ رحمی کا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا، تو فرمایا کہ وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اسلام صرف یہ نہیں کہ آپ فقط حرکات و سکنات ادا کیجئے، کچھ حرکات و سکنات کا نام نہیں فقط، بلکہ ان حرکات و سکنات کا نام بھی ہے، اور پھر باہر نکل کر مخلوق خدا کی خدمت کرنا، یہ بھی اسلام ہے۔ یعنی جو بھی اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد متعین فرمائے، ان سب کو سر انجام دینے کا نام اسلام ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ اسلام صرف ایک چیز کی بات نہیں کرتا کہ تم یہ کرو یہ کرو، اسلام مکمل کوڈ آف لائف کی بات کرتا ہے، یعنی پوری زندگی پر اسلام ہمارا محیط ہے۔ ہم اٹھیں کیسے، اس کی چادر تن، جی ہاں، جاگیں کیسے، سوئیں کیسے، کھانا کیسے کھانا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ بزنس کرنے کے لیے جانا ہے کیسے جانا ہے، ٹھیک ہے، عزیز و قارب کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، کہیں ملازمت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے، پھر واپس گھر پر آنا ہے کیسے آنا ہے، یعنی پوری زندگی پر ایک ایک سیکنڈ ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، اسلام اس پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور میں اپنی نجات تلاش کی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، آج اسلام کے حوالے سے اسلام کے موضوع پر بات ہو رہی ہے، آپ نے اسلام کا تعارف پیش کیا، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف روشنی ڈالی ہے، کیا ہے اس کی جو بنیادی تعلیمات؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، مفتی صاحب نے بنیادی اسلام کے تعارف کے اندر ذکر کیا۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید صاحب۔ دیکھیں، اسلام ایک دین کامل ہے، بے شک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ تمام کے تمام اسلام ہی کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہے، اور بنیادی عقائد، نظریات اور بنیادی چیزیں وہی ہوئی۔ کچھ شریعت کے اندر، شرائع کے اندر فرق رہا، لیکن جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا۔ اور پھر کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ نے جو آخری کتاب اور آخری رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لا کر اس کتاب کو، نبوت و رسالت کے سلسلے کو، اور یہ انبیاء کرام کے آنے کو، رب تبارک و تعالیٰ کے وحی الہی کو مکمل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سبحان اللہ، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ اسلام کے دین ہونے پر فرمایا کہ ہم راضی ہیں، اور یہ مکمل و کامل رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دین ہمیں عطا فرمایا۔ جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ دیکھیں، اسلام ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ صرف اسلام نام ہے معمولات کا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ صرف انسان جو ہے عبادات کو اختیار کر لے تو وہ بندہ مومن ہے۔ اسلام ایک دین کامل ہے، دین اکمل ہے، اس کے اندر تمام کے تمام انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، وہ انسان کی عبادات سے لے کر، انسان کی معاشرت سے لے کر، معاش سے لے کر، اور انسان کی جو عائلی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اولاد ہے، تجارت ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اور یہی قرآن نے فرمایا کہ تم کسی ایک پہلو کو پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اب تم اسلام کے اندر آئے ہو تو اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔
کسی ایک چیز کو نہیں کہ بھائی یہ میری عبادت ہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ سود کھا رہے ہو، یہ اسمگلنگ کر رہے ہو، یہ کالے پیلے نلے دھندے کر رہے ہو. نہیں حضرت صاحب، یہ میری عبادت ہے اور یہ میری تجارت ہے. ایسا اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے. اسلام کے اندر آپ کی تجارت بھی آپ کی عبادت ہے. صحیح. اور اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے فضل اللہ سے تعبیر کیا ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں. اسی طرح شادی بیاہ یا کوئی موقع آتا ہے، کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، آج تو ذرا بچوں کو کرنے دیں، تھوڑی بچیاں ناچ رہی ہیں، تھوڑے ٹانڈے بجا رہی ہیں، آج تو بجانے دیں، آج خوشی کا موقع ہے. اسلام کے اندر خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، نہ غم کے موقع پر اپنے منہ کو نوچنے کا حکم ہے اور نہ خوشی کے موقع پر بچیوں کو نچوانے کا حکم ہے. بالکل صحیح. کوئی بھی موقع ہو، آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ جو ہے اسلام کو ماننے والے ہیں، تو آپ کو ہر چیز کے اندر کرنا ہے. بھائی آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور یہاں آپ دنیا جہان کے لوگوں کا جو روزی ہے اس کو آپ نے ناطقہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. پورا ذخیرہ اندوزی کی ہوئی آپ نے آٹے کی. شوگر مل کا جو مافیا ہے وہ ایک پورا طور پر معاشرے کے اندر ہے. اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی بالکل نہیں. اور ادھر آپ جو ہے وہ حاجی اور نمازی بن کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں اور میں بڑا اچھا آدمی ہوں. انہی حاجی صاحبان اور نمازی صاحبان نے جو مل مالکان ہے اور سارا کچھ ہے، رمضان کے اندر لوگوں پر زندگی بند کی ہوتی ہے. رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز کا خاص طور پر ذخیرہ کرنا جو انسان کی قوت لا یموت، انسان کی زندگی سے میسر. اس کی وجہ کیا ہے سلمان بھائی؟ اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہم کالا کریں، نیلا کریں، پیلا کریں، لوگوں کو مہنگا بیچیں، یہ الگ چیز ہے، یہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری عبادت ہے. جائیں گے ہم خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں گے، حجر اسود کے چومیں گے بھی، اور مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ہم نے ادا کرنے، اور بالکل زمزم سے نہا کے میدان عرفات سے پاک ہو کے ہم آ جائیں گے. یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے بازاروں کے اندر، تو اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یا شعیب الصلاۃ تأمر ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کا یہ دین ہمیں کیا یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی تجارات کے اندر، تجارت اور اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی نہ کریں؟ ہم نہیں مانیں گے تمہاری یہ لایا ہوا دین اور تمہاری ہماری تجارت، ہماری مرضی، ہمارا مال، ہمارا مرضی. یہ جو قوم شعیب کا آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناپ تول کے اندر چونکہ وہ کمی کیا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام نہیں، ہماری تجارت کے اندر او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان تمام دندوں کو آپ کے حکم کے مطابق کریں؟ نہیں، ہماری یہ مرضی ہے. آپ دوسری کوئی بات کریں. آج بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو خطبہ دیں، کو اللہ رسول کی باتیں کریں، کو عرش کی باتیں سنائیں، آپ بتائیں کہ مسواک کیسے پکڑنی چاہیے، آپ بتائیں کہ کیسے کرنی چاہیے، کون سا گھٹنا کھڑا کرنا ہے، کون سا گھٹنا بٹھا کے کرنا ہے. اگر کوئی شخص ننگے سر کو پانی پی لے، کوئی ننگے سر کسی محفل کے اندر پانی پی لے، مثال کے طور میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، تو ایک بندہ آ جائے، حضرت اللہ اکبر، کیا کر دیا آپ نے، ننگے سر پانی پی لیا. اچھا وہ مشروب کیا ہے، حرام کا ہے، حلال کا ہے، اس پر کبھی نہیں بولیں گے. خاندان کے اندر کوئی حرام پی رہا ہے، حلال پی رہا ہے، دکھاوا پورا ہونا چاہیے. یہ ہم نے جیسے مفتی صاحب نے خوبصورت جملہ فرمایا کہ ہم نے کچھ ظاہری چیزوں کو اسلام کا نام دے کر اور اس پر اتنا فوکس. دیکھیں سلمان بھائی، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے کیا کلر پہنا ہوا ہے، کسی نے کیا کلر پہنا ہوا ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنن عادیہ ہیں جو حضور علیہ السلام عادتاً کیا کرتے تھے. سفید لباس کو حضور نے پسند فرمایا، لیکن اگر امت کے اندر کوئی اور رنگ پہنے گا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کا مصداق جو اس کے اوپر آئے گا. یہ سنن عادیہ ہیں. سنن عادیہ کے اوپر یہ نہیں ہے حدیث پاک. ہم نے لوگوں کو اس کے اوپر اتنا کر دیا کہ وہ حرام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، جس پر مسئولیت ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہی ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم نے اس گیٹ اپ پر اتنا شور شرابہ مچا دیا اور ظاہری اعمال پر اتنا شور شرابہ مچا لیا کہ اس کو اصل دین نہیں، اصل دین سے آگے لے کے چلے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کے اندر انسان مذہبی لباس کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. لوگوں کا حق مارے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، یہ اسلام نہیں ہے. اگر مسلمان ہونا ہے تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور مسلمان کی تعریف فرمایا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے رہو، چکر دیتے رہو اور جا کے خانہ کعبہ کے چکر لگاؤ، یہ لگائے ہوئے چکر ان چکروں کو نہیں مٹا سکتے. بالکل صحیح. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں.
حضور اسلامی عبادات کی خصوصیات کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ عبادت ہے اس کا سب سے بہترین طرز اور شکل اسلام میں نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر عبادت پہ لوگوں نے ریسرچ کیا غیار نے، ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو اسپریچول ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایکچولی جو اسپریچول ایکٹیویٹیز ہیں غیار نے کہا یہ ایکچولی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی ہر دیکھنے والے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے تحقیق کرتے وقت یہ جانچ لیا کہ روزہ ہماری نزدیک ایک اسپریچول ایکٹیویٹی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ نماز ہم کہتے ہیں اسپریچول ایکٹیویٹی ہے، وہ کہتے ہیں تو اس سے تو آپ کو جتنا فائدہ ہے اور کسی ایکسرسائز سے نہیں ہو سکتا۔ اسلامی عبادات کی خصوصیات پر آپ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں جو عبادت ہے وہ چند رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، صحیح، بلکہ باقاعدہ ایک نظام ہے، اور یہ نظام ایسا ہے جو ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ واہ، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے اس کے فوائد بھی بیان کیے جانے لگے۔ بحیثیت مسلمان ایک بات جان لیں، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، نماز کا کوئی فزیکل فائدہ ہو یا نہ ہو، روزے کو کوئی فزیکل یا میڈیکل فائدہ ہو یا نہ ہو، رکھنا ہم نے پھر بھی ہے، پڑھنی ہم نے پھر بھی ہے، لازم ہم پہ تو کیونکہ لازم نماز اور روزہ ہم فزیکل فائدے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے پہلے مقدم ہے، اور نیت بھی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی کے کرم سے ہمیں اسپریچول اور فزیکل فائدے اگر مل جاتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اسلام میں صرف عبادت کو رسم کے طور پہ ادا کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور رسماً اگر عبادت کی جائے تو اسلام میں اسے عبادت تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کے نظام عبادت کو دیکھیں تو وہاں ہر عبادت کا ایک مقصد ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ جیسے ہم نماز کو دیکھیں، مسلمان ہونے کے بعد سب سے اول عبادت جو ایک مسلمان پہ فرض ہے وہ نماز ہی ہے، جس کی ادائیگی پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بارہا اصرار فرمایا قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سخت وعیدات آئی ہیں۔ لیکن اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی آپ جہاں اس نماز کے ذریعے رب کو راضی کر رہے ہیں، جہاں وقت کی پابندی آپ کا مقدر بن رہی ہے، جہاں آپ اس کے لیے وضو کر کر اپنے گناہوں سے پاکی کا سبب کر رہے ہیں، وہیں اس نظام نماز کا آپ کی ذات پہ کیا اثر پڑے گا؟ کہا اس نظام نماز کا اثر تمہاری ذات پر اور ظاہر پہ یہ نظر آنا چاہیے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے تم دور ہو جاؤ۔ یعنی اگر نماز واقعتاً قائم ہوئی ہے تو اس کا اثر شخصیت پہ ظاہر ہوگا اس کیفیت میں کہ یہ بندہ گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا اور بے حیائی کے کاموں سے بھی دور ہو جائے گا۔ اسی طرح جب روزے کی بات آئی تو روزہ بظاہر یہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہم نے ہم بستری کرنی ہے، حلال چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، کلو وشربو اس کا حکم ہے، لیکن ان مخصوص ایام میں، ان مخصوص اوقات میں اگر ہمیں حلال چیزوں سے بھی روکا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا پسند ہے؟ کیا وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہلکان ہوں؟ اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے صرف بھوک اور پیاس کی پریکٹس کے لیے نہیں رکھے گئے، یہ روزے وزن کم کرنے کے لیے رکھوائے جا رہے ہیں، یہ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم تقوی و پرہیزگاری کا مرکز و محور بن جاؤ، یہ وصف تمہارے اندر ایسا پیدا ہو جائے اور روزے کی ایسی کیفیت تم پر طاری ہو جائے کہ روزے میں جب حلال چیزوں سے تم اجتناب کر رہے ہو تو پھر روزے کے بعد بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو۔ یعنی جب روزے میں سنوں سے نکل جائیں، یہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان کی روش نہیں ہو سکتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب مسلمان ہے اس کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں سلمان بھائی، اسلام کوئی موسمی اور دین نہیں ہے، سیزنل ریلیجن کوئی سیزنل ریلیجن نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کہ وقت کے اندر کیا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ختم کر دیا۔ اب دیکھیں رمضان جیسے شروع ہوتا ہے، شروع کے دنوں کے اندر بڑا جوش و جذبہ، اور اس کے بعد بیچ میں تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے، پھر 20-21 کے بعد تھوڑی بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اب 27ویں رات ہوگی، ختم قرآن ہو گیا، اب ختم کے بعد تو لگتا ہے نہیں، ختم کے بعد تو لگتا ہے کہ تراویح بھی ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی ہے۔
اچھا رات کو میں نے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہا، میں نے کہا بھائی تراویح ختم قرآن ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، اسی سپیڈ کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ اپنی ہمارے پڑھ لیں، نوجوانوں چلیں کو جماعت سے پڑھ لیں، یعنی جماعت سے ماشاءاللہ جماعت سے پڑھیں گے، جس طرح پڑھ رہے ہیں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آپ ان کو ابھی شوال کا چاند بھی نظر نہیں آ رہا، آپ ویران کرنے لگے ہو. جی اب آج انٹرسٹنگ بات سنیں، اس وقت حالات و واقعات یہ ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے مطلب آبادی تو ہے نہیں، روشنیاں تو ہے نہیں، کوئی گھومنے پھرنے کا کوئی محل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود عبادت سے دور ہونا. علامہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں تو بدقسمت. بالکل یہ تو لیکن ایک چیز ہوئی ہے سلمان بھائی جو میں نے دیکھا ہے اس سال رمضان کے اندر، اپنے ہاں میں نے جو دیکھا ہے، ہمارے دوسرے ساتھیوں کے مساجد کے اندر ان کے تجربات ہوں گے، میں نے اپنے ہاں دیکھا پچھلے سال جو تھوڑا سا ایک جھٹکا لگانا اللہ کی طرف سے، اس مرتبہ نمازی بڑھ گئے الحمدللہ، اور نمازیوں کی تعداد بھی بڑھی ہے اور نمازی مستقیم بھی رہے مسجد کے اندر. وہ لمحہ یاد آیا جب مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ یقین کریں جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا تو کئی نمازی کہتے تھے کہ علامہ صاحب جب آپ جا رہے ہوں گے نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے پولیس والے. اچھا جی تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو اثرات محسوس ہوئے. اس مرتبہ نمازوں کے اندر تعداد بڑھی ہے اور نوجوانوں کے اندر میں نے بڑا دیکھا ہے اس مرتبہ کہ نوجوانوں کے اندر کہ مفتی صاحب آپ نے محسوس کیا ہوگا، مفتی صاحب مساجد سے لوگوں کا جذبہ خیرات بھی بڑھا ہے، وہ بھی ہم نے کل بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیرات والا جذبہ بھی لوگوں کا بڑھا ہے. یہ تو ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ دلدار لوگ ہوتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. اب دل کے جو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن یہ خیرات والا جذبہ بہت اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا را اس کو موسمی دین نہ بنائیں. رمضان ہمیں ملا اس لیے تھا، ابھی مثال کے طور پہ رمضان چلا جائے گا، رمضان 11 مہینے کے بعد ملیں گے، 11 مہینے کے بعد نہیں ملیں گے، ساتھ چلیں گے رمضان کی برکات کو لے کر، کیری آن کریں گے ان برکات کو. اور بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں دیکھیں چند مساجد ایسی ہیں کہ جہاں قرآن بڑے بہترین انداز میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کیا جاتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں ہمارے لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں کہ جلدی سے تراویح پڑھائی ختم کیا، یہ جا وہ جا. اب آپ نے شوق دلایا، حضرت نے شوق دلایا، الحمدللہ ہم نے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ رمضانوں میں کئی گنا نمازی زیادہ ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ علامہ صاحب شروع میں 8-10 دن ہوئے ختم ہو گیا، نہیں، الحمدللہ آخر تک اتنی ہی تعداد رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور لیلۃ الجائزہ تک انشاءاللہ وہ تعداد باقی رہے گی. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 27 کو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اچھا یہ ایک امام کی اپنی بھی موٹیویشن ہوتی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو ذہن کو دیکھیں. آپ بچوں کو میں نے جو محسوس کیا نا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انسانی فطرت ہے، ڈھیلا ہونے لگتا ہے. آپ ان کو تھوڑی سی ہمت دلائیں کہ بیٹا نہیں آپ نے ہمت پکڑنی ہے اور یہ سارا سے لے کے چلنا ہے. تو بچے بحمدللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ سنتے نہیں، آج بھی سنتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. مفتی صاحب نے بات کی الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ہاں ہم سب کے ہاں ایسا ہے کہ سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد دروس ہوتے ہیں. میرے ہاں درس قرآن خلاصہ تراویح کے اندر ہوتا رہا، صبح درس حدیث ہوتا رہا، دوپہر کو درس فقہ اور لوگوں سے سوالات کی نشست ہوتی رہی. یعنی کم سے کم رمضان کے اندر ہم نے کوئی 100 دروس کیے مسجد کے اندر، اور محافل 100 دروس، محافل الگ، محلے کے اندر ختم قرآن کی تقریبات الگ. تو کوشش یہی ہوتی رہی. اور دوسرا الحمدللہ کوشش یہ کی ہے کہ 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک کسی ٹاپک کو ہم محلے میں، رات میں، دن میں ریپیٹ نہ کریں. واہ. ختم قرآن والوں کو بھی کہا کہ اپنا ٹاپک دو تاکہ ٹاپک ریپیٹ نہ ہو، تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے. دیکھیں ضرورت اس وقت ایجوکیشن کی، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی، مستند. دائیں بائیں فلانا نیٹ پر آ رہی ہے، ہر بندہ اٹھ رہا ہے، ہر چیز ڈال رہا ہے. اس وقت ان علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر نوجوانوں کو لیڈ کریں. اور آپ یقین کریں نوجوان آنے کے لیے تیار ہیں، نوجوان سننے کے لیے تیار ہیں. جو یہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ نہیں جی بڑا خراب ہو گیا، فلان ہو گیا، نوجوان کو سنتا ہی نہیں، ہمارا جمعے میں وہ خطبہ ہونے لگتا لوگ آتے. بالکل غلط بات ہے. آپ کرنا چاہیں، آپ قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیں، آپ اسلام کی بنیادی عقائد و نظریات کو کرنا چاہیں تو بالکل لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور توجہ کریں گے. آپ ان کو اسلام کا اصل چہرہ بتائیں کہ اسلام موسمی دین نہیں ہے بلکہ اسلام سدا بہار ہے. مفتی صاحب نے ذکر کیا نا کہ اگر کوئی بندہ کہیں نہیں جا سکتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ چاند سورج، سب چیزوں کو دیکھ کر کم سے کم اتنا تو ایمان رکھ لے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بات میں ایک جملہ کہوں گا، نوجوان پیاسا ہے
جی جی آپ انہیں سیراب فرمائیں، وہ آنے کو تیار تیار ہے، ہے، اپنی حکمت عملی ایسی رکھیں کہ نوجوان آپ کے قریب آئے تو پھر دوبارہ جائے نہیں۔ بالکل صحیح، خندہ پیشانی سے پیار سے ایک وقفہ اور اذان عصر کا وقفہ ہے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قاری ندیم فیاضی خوبصورت اذان عصر دیں گے، ہم نماز عصر پڑھ لیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اور ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام پر، اور اس حوالے سے میں نے جانا تھا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے، اور میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹیلی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم کالز لیں گے، سوالات لیں گے، جوابات دیں گے، اور پھر انشاءاللہ پہلے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اسلام کے احکامات اور تعلیمات، ان کی کوالٹیز بھی بتا دیں، اور ان کا ظاہر نافذ ہونا، خود پر نافذ کرنا، ان سے روگردانی اختیار کرنا، اس حوالے سے اوورآل ایک ریویو دے دیں آپ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پہلے تو وہ کچھ جملے پچھلے سوال کے حوالے سے، جی فرمائیں۔ وہ خاص طور پہ اس لیے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے افراد موجود رہے جو اسلام کی ظاہری احکامات کو دیکھ کر اس کی افادیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ سوشل ویلفیئر یہ بڑا حصہ ان کو نظر آتا ہے خدمات کا۔ جیسے عموماً قربانی کے ایام میں ایک آواز سننے میں آتی ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنے جانور کاٹنے کی، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، غریب بچی کی شادی کرا، اس طرح کے معاملات بہت سارے سننے میں آتے ہیں۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ اصل میں بات یہ کہ انہوں نے عبادات کا مقصد نہیں سمجھا۔ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی کا بھی مقصد اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو جانور تم قربان کر رہے ہو، نہ تو ان کی کھال اللہ کو پہنچتی، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اصل میں تو اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ جو نیت، جس اللہ کی محبت میں جو مال تم نے خرچ کیا اور اپنے ہاتھ سے جو تم نے جانور کو ذبح کیا ہے، یہ محبت اور یہ اللہ کا پیار اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ اس کے احکامات پہ کس طریقے سے تم عمل کرتے ہو۔ اور دوسرا عبادات کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندے کو قرب خدا بندی نصیب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، یہ قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں، بلکہ یہ صرف ظاہری چیز نہیں، میرا تو جینا مرنا بھی میرے اللہ کے لیے ہے، کیونکہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ تو میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں ہوں، بلکہ اسلام کے لیے جو اللہ نے قرآن میں لفظ منتخب فرمانا، دین کا لفظ بار بار آیا، یہ صرف مذہب نہیں ہے، پورا ایک دین ہے، اور دین کہا جاتا ہے نظام کو، اور نظام کے اندر تمام معاملات کے اندر رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ صرف چند معاملات تک یا چند رسومات تک اس کو محدود نہ کریں، یا دین کو صرف عبادات تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ انسان کی تمام تر جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کا جو اصل مقصد خلیفۃ اللہ فی الارض کیسا ہونا چاہیے ویسا اس کو بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو بھیجا ہے۔ اور جہاں تک احکامات کے نفاذ کی بات ہے، جہاں تک اس کی تعلیمات کی بات ہے، اس کو اگر آسان پیرائے میں اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین مثال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک ایسی پریکٹیکل اپلیکیشن کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف نمونہ نہیں، عملی نمونہ موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ دین کے احکامات صرف پہنچا دیے، نہیں، پہنچائے بھی ہیں اور کر کر دکھائے بھی ہیں، دین بتایا بھی، دین سکھایا بھی۔ اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف پڑھ کر نہیں سنائی، آیات کی تلاوت بھی کی ہے، لیکن تعلیم دی ہے، باقاعدہ سکھایا ہے حضور علیہ السلام نے۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اگر دیکھ لیں تو ہمیں دین نافذ کرنا، اپنی ذات پہ کیسے نافذ کرنا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباد بشریت میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ تاکہ بشر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ ایک بادشاہ کی شکل میں نہیں آئے، کیونکہ اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرما دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا، اور آپ فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک عام شخص کی زندگی گزار کر دکھایا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، لباس بھی تبدیل کیا، آپ نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے جنگیں بھی کی، آپ نے صلح بھی کی ہے. یعنی ایک عام انسان جس طرح زندگی گزار سکتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام ایسپیکٹ اپنی حیات مبارکہ میں کر دکھا دی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سادہ انداز میں کر دکھائے کہ زمانے کے ہر طبقے کے افراد اس سے عملی رہنمائی لے سکتے ہیں. یعنی جو غریب ہے وہ بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے، اور جو امیر ہے وہ بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے. اور پھر اتنا حسین امتزاج پیدا ہو جائے گا کہ نماز ویسی پڑھنی جیسے رسول اللہ نے سکھائی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھنا سکھا رہا ہوں ویسے نماز پڑھو. اب حضور نے 2 سجدے کیے نا، تو اللہ کو وہی 2 سجدے پسند ہیں جو حضور نے کیے تھے. کوئی بولے جی میں اللہ نے کہا قرآن میں سجدے کرتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، تو میں 4 سجدے کرنا شروع کر دیتا ہوں، شاید رب کا قرب زیادہ مل جائے. رب کا قرب تو نہیں ملے گا، لیکن عام مسلمان بھی کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ رب کے قریب وہی 2 سجدے کریں گے جو رسول اللہ نے کیے ہیں. اللہ تو نماز میں زیادتی کی گنجائش باقی نہیں. تو جس طرح حضور نے نماز پڑھنا سکھائی نا، حضور نے اپنے غلاموں کو پانی پینا بھی سکھایا، حضور نے کھانا کھانا بھی سکھایا، حضور نے لباس تبدیل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو استنجا کرنے تک کا طریقہ سکھایا، جس پر نصارہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فخریہ بیان کیا ہم ایسے آقا کے غلام ہیں جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گوشہ رہنمائی کا نہیں چھوڑا. اب جو اس پر عمل کر لے، تو آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے. فتنے کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اب جب عملی زندگی میں سنتیں موقوف ہوتی جا رہی ہوں، مفقود ہوتی جا رہی ہوں، اگر ہم عملی زندگی میں کھانا پانی اٹھنا بیٹھنا جو سارے کام کر رہے ہیں بس یہ سوچ لیں کہ جی ویسے کروں گا جیسے میرے آقا نے کیے ہیں، آپ سمجھ لیجئے زندگی میں بھی حسن پیدا ہو جائے گا اور رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی میسر آ جائے گا. بہت خوب مفتی صاحب. ناظرین اکرام، اب وقت ہوا آپ کی کالز کا. ٹیلی فون کال پر دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو اسماعیل بھائی، کالر نہیں ہے ابھی تک. اچھا ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو. کالر کی آواز یہاں پہنچنے میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. مفتی صاحب ظاہر ہے آج اسلام کے موضوع پر بات ہوئی ہے اور اس کے بنیادی ارکان بھی آپ نے آغاز وہاں سے کیا تھا. اس کے علاوہ ہمیں یہ ساری بات آپ لوگوں کی گفتگو سے سمجھ میں آ گئی کہ اسلام در اصل اس کی حقیقت، اس کی عبادات، اس کے احکامات، وہ حکم خداوندی یا عبادات کا کرنا اللہ رب العزت کی ہی رضا ہے. اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی عبادت اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی دعا مسلسل کوئی مانگتے رہیں اگر اچھا دوبارہ آپ سوال پوچھ لیں اور یہاں سے ان کی آواز بند کر دیں. جی یہاں میرے ٹاک بیک سے ان کی آواز بند کریں. جی کال. جی میں پوچھ رہی تھی مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بڑی دعا ہو رہی ہو کیا. جی کیا پوچھ رہی ہیں؟ تو بڑی دعا کوئی قبول، زندگی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو. اچھا کوئی بڑی دعا ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی سب قبول ہو جائیں تو پھر کیا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے؟ صحیح ہے انشاءاللہ بتائیں گے. اور ماہواری کے درمیان کوئی وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو، بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا محترمہ؟ میرے سوال یہ ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھ رہی تھی صبح کی، تو 2 سنتیں میں بھول گئی، پھر میں نے دوبارہ 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 فرض پڑھے. 2 سنتیں پڑھی پھر وہ کہہ رہی میں شاید بھول گئی، پھر میں نے دوبارہ 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 فرض پڑھے صبح. صحیح فجر میں. صحیح ہے. تو کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ، اور اس کا کیا ہے مصعب بتائیے گا. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا دوران روزہ ہم لوگ موبائل جیسا پب جی وغیرہ گیم کھیلتے، کیا یہ کھیل سکتے ہیں؟ فیس بک وغیرہ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے بتاتے ہیں. اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھا کیوں بیٹھ کر پیتے، مطلب کھڑے نہیں ہو سکتے
ٹانگوں میں تکلیف ہے یا کیا؟ ہاں جی، ان کو فالج ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ٹانگیں وہ کمزور ہے تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے چلے تو ٹھیک ہے نماز ڈالنا لازم بتا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. اس کا کیا حل ہے؟ الٹی آ جائے تو الٹی آ جائے روزے میں، روزے کی حالت میں الٹی آ جائے. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی حضرت سوال یہ ہے کہ شریعت کی سوچ پہ بھی مطلب اگر آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ لیکن آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو اس پہ بھی پکڑ ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کی روح سے اگر سوچ اچھی نہیں ہے جبکہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے لیکن سوچ رہے ہیں غلط کام، یعنی سوچ کیا مطلب صاحب وہی والی آپ کی والی بات وسوسہ، غلط ہی غلط مسلط ہے اور کام نہیں کر رہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، میں نے سہیل امجدی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی تھی 7 سال کی، صحیح، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کا نام جو تھا اس کا نام تھا توبہ. اس کا نام میں دوبارہ رکھ سکتی ہوں اپنی بیٹی اگر اور پیدا ہو تو؟ صحیح، اگر وہ نام نہیں رکھ سکتے ماں باپ، ایک ماں باپ نہیں رکھ سکتے وہ نام. نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی نام بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وجہ سے آپ چینج کرنا چاہتی ہیں؟ جی 13 اگست ایکسیڈنٹ تھا، وہ فوت ہو گئی ہے تو میں کہتی کہ میری اور بیٹی پیدا ہو تو میں وہی نام اپنی بیٹی کا نام جو تھا وہ رکھوں، میں وہ نام رکھ سکتی ہوں. اگر اور کوئی بیٹی ٹھیک ہے. اچھا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ اور یہ بھی ہے کہ اس کا جیسے کہ ہم عید کی شاپنگ میں نے کی اپنی بیٹی کے ختم کے لیے، صحیح، وہ میں سے بڑی کو دے سکتی ہوں یا جتنا وہ تھی 7 سال کی اتنے کو ہی دے سکتی ہوں یا اس سے چھوٹی کو بھی دے سکتی ہوں، کوئی مستحق ہو تو؟ ٹھیک ہے اس کے ختم کے لیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ درود تاج، درود تنجینہ اور درود ماہی یہ کیا بغیر کسی کی اجازت کے ورد کر سکتا ہے بندہ ڈیلی لائف میں؟ درود تاج، درود تنجینہ اور درود ماہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً وہ پہلے بھی ایک سوال ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہاؤس لون جو الاؤ کیا ہے اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں علماء کرام. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز کٹ نہیں آ رہی اب ان کی. چلیں اگلے کالر کو دے دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرے 2 پوچھئے. تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کچھ قرضہ دیا تھا اور کئی دفعہ دیا ہے لیکن وہ واپس نہیں کر سکے. نہ میں نے پوچھا ہے، مجھے پتا ہے ان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ واپس نہیں کر سکتے. صحیح. تو میں نے دل سے اس قرضے کو معاف کر دیا. صحیح. تو اس پہ کیا زکات کا کیا حساب ہے؟ اچھا. اور دوسرا یہ ہے جی کہ اگر کسی بندے کو اپنے پچھلے حساب کتاب زکات کا نہیں معلوم ہے کہ اس نے صحیح سے ادا کی تھی یا نہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو کس طرح سے وہ پورا کرے؟ ٹھیک ہے پچھلی زکات کا حساب اگر معلوم نہ ہو تو وہ کس طرح سے ادا کرے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے انگلش میں مسٹر اور مس اور مسز کا فرق ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا. صحیح. تو صحابہ سے پہلے ہم حضرت لکھتے ہیں اور حدیہ سے پہلے بھی حضرت لکھتے ہیں، تو مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو مسٹر اور مس کا یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ حضرت کا جو اردو میں معنی ہے وہ تو بالکل متضاد ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں کوئی قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کچھ؟ ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں مفتی صاحب. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا قانونی شرعی نکاح شادی کر سکتے ہیں 47 ایئرز اولڈ تک؟ قانونی
47 ایئر اور تک قانونی طریقے سے شادی کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ ہو چکا ہے سوال، پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہم اس کا جواب بھی دے چکے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نگت بول رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا نعمان، جی وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ وہ نعمان وہ غصہ بہت کرتا ہے اور اس کے نا سر پہ بال بھی جو ہیں بہت زیادہ بن جائی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بالکل کوئی فقہی سوال ہو تو پوچھئے. آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں ان کے لیے، چونکہ ہم نے یہ وقف کیا ہوا ہے فقہی سوالات کے لیے یہ سیگمنٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایک سوال زکوٰۃ کے بارے میں سوال پوچھنا تھا. پوچھئے. جی پوچھئے زکوٰۃ کے بارے میں سوال. سر پہلے بھی میں کر چکا ہوں، آپ آگے فارورڈ کیوں نہیں کر دیتے ہیں یہ بات؟ میں ہمیشہ فارورڈ کرتا ہوں بھائی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ سنتے نہ ہوں اور ایسا تو الزام نہ لگائیں بھائی. سوال کیا آپ کا پوچھیں؟ سارا دن بیٹھا رہا ہوں لیکن مجھے جواب نہیں موصول ہوا اس کا. اچھا وہ آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی. ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. بہرحال ابھی دے دیتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. پوچھئے آپ اپنا سوال کیجئے ہم جواب. جی میرا یہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے، وہ باہر سے آئے تھے جی، تو ان کی مجھے پتہ چلا کہ ان کی حالات مالی حالات صحیح نہیں تھے ان کی باتوں سے. انہیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ آپ کا دل کا آپریشن ہوگا. آپ نے اچھا خاصا جواب دیا تھا اس کا. اچھا خاصا جواب بھائی اس سوال کا ہم نے دیا تھا. دوبارہ دیتا ہوں. اور مفتی صاحب نے جتنا تفصیل سے اس سوال کا جواب دیا تھا نا بھائی، اتنا تو کسی سوال کا ابھی تک نہیں دیا پورے رمضان میں. میں سر وہ پورا پروگرام دیکھا میں نے. وہ آپ نہیں سن سکے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا یہ دوبارہ سن لیں. دوبارہ سن لیں. سوال کر لیں. جی وہ یاد ہے آپ؟ جی دوبارہ کر لیں. آپ دوبارہ کر لیں سوال. چلیں. اچھا تو میں نے یہ ہے کہ ان کو ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ان کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دل کا آپریشن ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو مجھے زکوٰۃ دینی تھی تو میں نے کچھ رقم جو ہے ان کو بھجوا دی تھی زکوٰۃ کی مد میں. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ جی ان کے پاس تو 10 لاکھ روپے ہیں جو انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے. صحیح ہے. تو یہ مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا میری زکوٰۃ ہو گئی ادا یا نہیں ہوئی ہے وہ؟ صحیح. اب آپ سن لیں جواب. ایک جملہ سن لیں. مفتی صاحب نے اس کی دونوں شکوں کا جواب الگ الگ کر کے دیا تھا کہ بھائی وہ ان کے پاس انویسٹمنٹ بعد میں آئی تھی. میں خود بیٹھا ہوا تھا. انویسٹمنٹ بعد میں آئی تو اس کی الگ صورت ہوگی، اگر پہلے سے تو اس کی الگ صورت ہوگی. دونوں شکوں کو جدا جدا کر کے جیسے سید سلمان گل کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ وہ سب دوبارہ فرمائیے. دوبارہ آپ جواب سن لیں. لائن پر ابھی آپ لائن پر رہ کر سن لیجئے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ جانچا کہ یہ شریف فقیر ہیں اور ان کو ضرورت ہے اور آپ نے بطور زکوٰۃ ادا کر دی. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کی ہو اس وقت یہ پیسہ 10 لاکھ روپے ان کے پاس نہ ہوں اور کوئی اتنی رقم نہ ہو کہ جس سے وہ شریف فقیر سے یعنی جو صاحب نصاب ہوتے ہوں. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ اس وقت ان کے پاس 10 لاکھ روپے تھے یا اتنی رقم تھی جو شرعی نصاب تک پہنچتی ہے تو اس وقت اگر آپ نے دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ کو جتنی زکوٰۃ آپ نے ان کو دی ہے اتنی زکوٰۃ آپ کو پھر ادا کرنی ہوگی، کسی شریف فقیر کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. بہت مہربانی. بہت جزاک اللہ بھائی. معذرت اگر جزاک اللہ جی. اب بہتر یہ ہے کہ آپ صاف انداز میں ان سے پوچھ لیں یا ان کی قریبی دوست سے پوچھ لیں، قریبی رشتہ داروں سے کہ جس وقت یہ معاملہ تھا تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا. تو آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی تو آپ اسی پر عمل کر لیجیے. اور آپ یہ بھی بتا چکے ہیں مصعب کہ اگر بعد میں آیا تو بھی کیا صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بہت مہربانی. بہت شکریہ. ابھی ایک مائی صاحبہ سوال کر رہی تھی. اتنا 30 مرتبہ ہے. ہاں نہیں میں ایک اور مائی صاحبہ سوال کر رہی تھی نماز کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو یار کہ کیو ٹی وی ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ. یہ ہماری بوڑھی مائیں گھر میں بیٹھی ہوئی. اچھا کس انداز سے پوچھ رہی ہیں، کتنی مشکل سے ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے ان کے سوال کو سنتے ہیں. اچھا کوئی پنجابی میں پوچھتی ہے، کوئی سندھی میں پوچھتی ہے، کوئی پشتو میں پوچھتی ہے، اس کا ترجمہ کر کے ہم کہتے ہیں یار گھر میں بیٹھی ہوئی مائیاں ان کو جواب گھر میں پہنچے. یہ اماں یعنی کنٹینیوسلی قرآن سنائی میں فون کرتی ہیں اور سبق کو ترجمہ سناتی ہیں. یہ حاجی صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ بھئی یہ میرا مدرسہ ہے. یہ گھر میں بیٹھی ہوئی مائیاں قرآن اور مدرسہ اور ہر چیز ان کو گھر کے اندر مل رہا ہے. اور آپ مدرسے میں پڑھانے والے قاری صاحبان ہیں. ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.
ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان